السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رمضان المبارک میں اچانک سے اشیاء خورد و نوش کے ریٹس میں بہت بڑا اضافہ کیوں ہو جاتا ہے؟ صرف پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اشیاء میں 200% تک اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ بھارت میں بھی اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں۔ لیکن اگر ہم غیر مسلم ممالک کی بات کرتے ہیں، برطانیہ کے حوالے سے خصوصی طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھنے کی بجائے آخر کم کیوں ہو جاتی ہیں؟ آخر وہاں کیا طریقہ کار ہے؟ وہاں کون سے مسلمان رہتے ہیں؟ پاکستان کی عوام ایسا کیا کرتی ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے اگر ہم پاکستانی مارکیٹ کی بات کریں تو یہاں پر جو ذخیرہ اندوزی ہے، جو یہاں پر اچانک سے اشیاء خورد و نوش کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جانا، ان تمام تر جو قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس پر میجر یہ معاملہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں رمضان کے انیشل ڈیز کے حوالے سے، اگر ہم کچھ روز پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں ایک چیز جس کی قیمت 40 روپے فی کلو تھی، جیسے ہی پہلا یا دوسرا روزہ شروع ہوا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی چیز کی قیمت 120، 130، 140 تک پہنچ گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اگر ہم جو ہمارے معاشرت دان ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو وہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اکنامکس کا ایک اصول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز جس کی سپلائی بالکل اتنی ہو لیکن اس کی ڈیمانڈ میں اچانک سے اضافہ ہو جائے تو اس چیز کی قیمت میں یقینی طور پر ایک بڑا اضافہ دیکھنے میں ملے گا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے ممالک کی تو وہاں پر جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں باقاعدہ ڈسکاؤنٹ آفر کیا جاتا ہے، باقاعدہ وہاں پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز خریدتے ہیں تو ساتھ آپ کو 2 اشیاء بالکل مفت دی جائیں گی، یعنی کہ 50% تک وہاں پر ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اشیاء کی قیمت بجائے کم ہونے کے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی بڑی وجہ آپ ہیں، جس کی بڑی وجہ میں ہوں، جس کی بڑی وجہ عوام ہے۔ ہماری جانب سے ہمیشہ یہ الزام حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے کہ حکومت اچانک سے رمضان المبارک شروع ہوتے ہی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حکومت کی جانب سے جو ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے اس پر عمل کرنے سے انکاری ہیں آپ کے تاجر، آپ کے دکاندار، آپ کے منڈی میں موجود دکاندار، جو تمام تر جو حکومتی ریٹ ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں، ایمان کو ہتھیلی پر رکھ کر اضافی منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ آپ، میں اور ہم سب اس کے قصوروار اس لیے سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ہم بجائے ایک چیز خریدنے کے ہم 2 سے 3 سے 5 اشیاء خرید لیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا بعد میں موجود یہ اشیاء نہ مل پائیں، اس لیے ہم پہلے سے ہی ڈیمانڈ میں اچانک سے اتنا اضافہ کر دیتے ہیں جس کے بعد ہمارے دوسرے مسلمان بھائی، ہمارے دوسرے مسلمان فیملیز کو اشیاء کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، جس کا فائدہ دکاندار اٹھاتے ہیں اور وہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو حکومت کی ٹیم بھی اس میں نااہل ثابت ہوتی ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے اس پر عمل درآمد کروانا حکومتی جو عہدیدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ناممکن سا عمل ہے، کیونکہ مختلف منڈیاں جو کہ شہر کے مختلف چھوٹے علاقوں میں بھی موجود ہیں، وہاں پر دکاندار اپنی منمانی کرتے ہیں، باقاعدہ ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، رمضان سے پہلے اشیاء کی شارٹیج کی جاتی ہے، ایک مصنوعی سپلائی کی کمی شو کی جاتی ہے، جس کے بعد اچانک سے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو وہی پرانی اشیاء اٹھا کر دوبارہ سے گاہکوں کو نئے ریٹ پر، ڈبل ریٹ پر، ٹرپل ریٹ پر دی جاتی ہیں، جس سے گاہکوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے مہنگائی کر دی گئی ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کی ذمہ دار معاشرتی عوامل ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار میں ہوں، اس کے ذمہ دار ہماری تاجر برادری ہے، جن کی اس حرکت پر کوئی ان سے سوال نہیں پوچھتا۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں غیر مسلم ممالک کی تو وہاں پر مختلف بڑے بڑے سٹورز پر باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے، اشتہاری مہم شروع کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے 10 روز پہلے ہی وہاں پر ڈسکاؤنٹس لگا دیے جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو، مسلمان فیملیز کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ان کو جو تمام تر اشیاء، بیسن کی بات کر لیں آپ، دہی کی بات کر لیں آپ، دودھ کی بات کر لیں آپ، کھجوروں کی بات کر لیں آپ، دیگر جو سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، جو دیگر اشیاء ہیں ان کی بات کر لیں، ان تمام مخصوص حلال اشیاء پر ڈسکاؤنٹس دے دیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں برطانیہ کی تو 2011 کی مردم شماری کے مطابق برطانیہ میں 5% مسلمان ہیں اور 5% مسلمانوں کو 95% جو وہاں پر غیر مسلم افراد ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ حکومت سے یہ اپیل میں یہ کرنا چاہوں گا کہ حکومت برطانیہ کے طرز عمل پر چلتے ہوئے پاکستان میں بھی یہ نظام رائج کرے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے، عوام کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حوالے سے بتایا جائے
تاکہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی جو غریب پر ایک مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اس سے پرہیز کیا جا سکے. شکریہ.